اللہ اکبر۔ ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان، اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو میں کسی پیر کا مرید بن جاتا ہوں، زندگی گزر رہی ہے، آخر مرنا ہے، موت نے آنا ہے، تو چلو کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں اور بیعت ہو جاؤں، مرید ہو جاؤں کہ اللہ مجھے اچھوں کی نسبت سے میرا جو ہے وہ حال کو بدل دے گا، اور کریم اللہ ہو سکتا ہے اچھوں کی نسبت سے میری بخشش فرما دے۔ نیت بظاہر تو اچھی تھی۔ اب وہ گھر سے چلا اور ایک اللہ والے کے پاس پہنچا جو بڑا اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ، بڑا اللہ اللہ۔ اس نے کہا بابا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں چل کر۔ بیٹا کیوں آیا ہے؟ بابا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا آپ کو جو ہے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر؟ کہا اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ بابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے، آؤ آؤ اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ میں دو، آؤ اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ میں دو۔ کہا تمہیں ٹھیک ہو گیا۔ اب مرید نے اپنا ہاتھ پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھائی، اور فرمایا بیٹا اب ایسے کرنا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا، ریاکاری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، شریعت کا جو تجھے میں نے درس دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کہا بابا ٹھیک ہے، پر میری یہ بھی شرط ہے، میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے رہو۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، وہ دیکھتا رہا کہ بابا جی کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں۔ دیکھتا دیکھتا اس نے ایک جو ہے عیب دیکھا۔ محبوب کا کیا فرمان ابھی سنایا میں نے؟ فرمایا سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ کہا حضور میں مرید ہو چکا ہوں، اور میں نے جب آپ کے اندر یہ نقص دیکھا ہے، یہ کمی کجی دیکھی ہے، بتائی نہیں ہے، تو لہذا میں آپ کی بیعت توڑتا ہوں، آپ کو جو میں مرید ہوا تھا اس کو چھوڑتا ہوں، لہذا میں جا رہا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، چلا گیا، دوسرے پیر کے پاس چلا گیا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، کچھ دن رہا، اس کے اندر ایک عیب نظر آیا، اس کو چھوڑا، چلو بھائی آگے چلتے ہیں، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، حتیٰ کہ ادھر جو ہے وہ اس کے داڑھی بھی سفید ہو چکی، سر کے بال بھی سفید ہو چکے، اور کمر جو ہے وہ جھک گئی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا، ابھی تک کوئی ولی نظر نہیں آیا۔ 99 ولی ریجیکٹ کر دیے، اور اب جو ہے زندگی آخری لمحات میں چلی گئی۔ اب کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کہ زندگی کا سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ایک بزرگ کو دیکھا، کہا بابا جی آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا ہو جا، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے بابا جی یہ بھی یاد رکھ لیجئے، میں نے پہلے 99 پیروں کے جو ہے وہ بیعت میں نے کی ہے، اور ساروں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اندر پہلے کے اندر یہ عیب تھا، دوسرے میں یہ تھا، تیسرے میں یہ تھا، چوتھے میں یہ تھا، حتیٰ کہ 99 میں یہ تھا۔ اب آپ سوئے ہیں، اور میں آپ کے پاس بھی رہوں گا، اگر آپ کے اندر بھی عیب نظر آیا
تو میں چھوڑ دوں گا۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا باقیوں سے تو تجھے ایک ایک عیب نظر آیا ہے، تو میں تو عیبوں سے بھرا پڑا ہوں، میرے اندر تو ایک عیب کیا دیکھے گا، وہ تو میں تو سارے عیبوں میں بھرا پڑا ہوں کہ اللہ نے رزق دیا، اللہ نے سانس دی، اللہ نے سارا کچھ دیا، اللہ نے جو ہے وہ جسم دیا، اللہ نے آزاد دیے، اور میں ان کو صحیح استعمال ہی نہ کر سکا۔ اور فرمایا بیٹا اے کاش اگر تو ہر ولی کی ایک ایک اچھائی حاصل کر لیتا، ایک ایک نیکی حاصل کر لیتا، ایک ایک ان کی جو ہے صحبت میں رہ کر اچھائی کو نوٹ کر لیتا، اور ایک ایک اس عادت کو تو اپنا لیتا، تو آج زندگی میں اس طرح حقیر بن کر دھکے کھا کر اپنے جو ہے زندگی کو تباہ و برباد کر کے نہ پھرتا نظر آتا، بلکہ خود ایک ولی بن جاتا، خود ایک ولی بن گیا ہوتا اگر تو نے ایک ایک بجائے ان کی جو ہے وہ برائی کے، عیب کے، ان کی اچھائی کو نوٹ کرتا تو خود ایک جو ہے ولی کے منصب پر تو خود ہوتا۔ تو فرمایا بے عیب لوگوں میں عیب تلاش نہ کرو، ان کی اچھائیاں دیکھو، انہوں نے جو کام کیا ہے دین کا وہ دیکھو، اور پھر ان کے اوپر گامزن ہو کر چلو، تو پھر دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں جو ہے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے، کس قدر کریم اللہ تمہیں انعامات و انکرام عطا فرماتا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب نیت اچھی ہوگی، جب اعمال اچھے ہوں گے، جب صحبت اچھی ہوگی، تو پھر ہوگا۔ تمہارا موضوع چغل خوری کے بارے میں،